حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس یہودی بادشاہ سے متعلق دیکھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہودی بادشاہ جس نے اہل ایمان کو جلانے کا سوچا اور اس سے متصل حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ آج کے درس میں اس یہودی بادشاہ کا بارے دیگر ذکر کیا جا رہا ہے جس نے نصیحت کرنے والے کو طنز کیا جب انہوں نے اسے نصیحت کی، کیونکہ یہودی بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرے، آگ میں جلائے اور انہیں آگ کا ایندھن بنائے، جبکہ ہوا یہ کہ نصیحت کرنے والوں نے اسے کہا کہ جو تو جلا رہا ہے وہ ان کو نہیں بلکہ خود کو جلا رہا ہے، کیونکہ آدمی اگر کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، من حفر بیرن لاخیہ فقد وقع فیہ، تو اس میں خود واقع ہوتا ہے، چہ جائے کہ اسے خبر نہیں ہوتی، اسے علم نہیں ہوتا، اسے اس کا ادراک اور اندازہ نہیں ہوتا۔ جب نصیحت کرنے والوں نے اس جیسی نصیحتیں اسے کیں تو اس نے ان کے ہاتھ باندھے، ان کے پاؤں باندھے اور انہیں قید کر دیا، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دے، مگر قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ جب اس نے انہیں جلانا چاہا اور آگ میں ڈالنا چاہا تو ہوا یہ بعد ازاں آتش چہل گز بر فروخت ہلکا گشت و آن جہوداں را بسوخت، 40 گز وہی آگ ابری جس کو اس نے مسلمانوں کو ڈالنے کے لیے جلایا تھا اور جس چیخے کو اس نے ابھارا تھا، بھڑکایا تھا، وہی 10 گز 40 گز ابری، اور 40 گز ابر کر اس نے اس یہودی بادشاہ اور اس کے پرستاروں اور اس کے پیروکاروں کو جلا ڈالا۔ اصل ایشا بود ز آتش ز ابتدا، سوئے اصل خیش رفتن انتہا، ان کی اصل شروع سے ہی آگ تھی، بالآخر وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گئے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، چونکہ وہ یہودی تھا اور وہ آگ ہی کا ایندھن تھا جس کی وجہ سے بالآخر اسے آگ نے جلا ڈالا۔ ہم ز آتش زادہ بودند آن فریق، جز وہارا سوئے کل باشد طریق، وہ در حقیقت آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں آگ نے جلا ڈالا، کیونکہ اجزاء یا جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے اور اجزاء کا راستہ، جزوں کا راستہ اپنے کل کی طرف ہوتا ہے۔ ہم ز آتش زادہ بودند آن خساں، حرف میراندند از نارود خاں، وہ کمینے در حقیقت آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے، آگ اور دھوئیں کی بات کرتے تھے۔ رومی یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ جلانے کی بات کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ بارود کی بات کرتے ہیں،
آتش کی بات کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا خمیر گویا کہ آگ سے بنایا گیا ہے، ان کا خمیر گویا کہ ایندھن سے بنایا گیا ہے۔ آتش بودن مومن سوز و بس، سوخت خود آتش مرا ایشارہ چو خس۔ رومی کہتے ہیں وہ محض مومن سوز آگ تھے، آگ نے ان کو تنکے کی طرح جلا ڈالا۔ حقیقت میں وہ آگ تھے اور آگ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ اگر کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا خمیر کس سے بنا ہے، کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے انجام کار کو کیسے پہنچے گا، اس کے نتائج اور اس کا انجام کیسا ہوگا، تو آپ اس کے رویے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی گفتگو سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے قول اور عمل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہمیشہ جلانے کی بات کرتے ہیں ان کا خمیر آگ سے بنا ہے اور وہ جلاؤ گراؤ کی باتیں کرتے ہیں۔ صرف محبت کی بات وہی کرتے ہیں جن کا خمیر محبت سے گوندا گیا ہو، جن کا لنک اللہ کی ذات سے منسوب ہو، جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو، وہ محبت کی بات کر سکتے ہیں۔ اور جن کا تعلق ہی آگ سے ہے، جن کا خمیر آگ سے گوندا گیا ہے، وہ کبھی محبت کی بات نہیں کر سکتے۔ تو اہل محبت کو آپ جب دیکھتے ہیں تو گویا ان کا لنک اللہ کی طرف ہے، اور جب اہل شدت کو دیکھتے ہیں، اہل نفرت کو دیکھتے ہیں، اہل تعصب کو دیکھتے ہیں، تو گویا کہ ان کے خمیر میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ کی، جلاؤ گراؤ کی، بارود کی، گولے کی، بم پھٹانے کی اور ایسی ویسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تا الہ یسعد اطیاب الکلم صاعدم منا الہ سو علم۔ یہاں تک کہ پاک کلمات اللہ کی طرف جاتے ہیں اور ہماری طرف سے اس جگہ تک چڑھتے ہیں جس کو وہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رجحان اللہ کی طرف ہے اس کے خمیر میں ذوق ہے، شوق ہے، محبت ہے، الفت ہے، سوز ہے، گداز ہے، رجوع اللہ ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، چونکہ ان کے خمیر میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ترتقی انفاسنا بالاتقاء متحفم منا الی دار البقاء۔ فرمایا پرہیزگاری کی وجہ سے ہمارے سانس اس کی جانب جاتے ہیں، ہماری جانب سے یہ بطور تحفہ دار البقاء کی طرف جاتے ہیں۔ اب جس سانس کو اللہ کے ذکر کی لذت نصیب ہو جائے، رجوع اللہ نصیب ہو جائے، ذکر الہی کی چاشنی اور ذکر الہی کی مٹھاس نصیب ہو جائے، وہ سانس کبھی غفلت کی طرف جائے گی؟ کبھی اس سے غفلت واقع ہوگی؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشدے سمجھایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھیں، اساں دل مولا و لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر رہ باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ یہ اپنے اس وجود کی مٹی کو فنا کر کے اسے اکسیر بنا لیتے ہیں، اور اکسیر بنانے کے بعد ان کی تقدیر بدل دی جاتی ہے اور ان کا لنک اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذوق جنس از جنس خود بادشاہ یقین، ذوق جز و از کل خود باشد ببین۔ فرمایا یقیناً جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، دیکھو جز کا ذوق ہمیشہ اپنے کل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جو انسان اپنے لیے مجلس کا انتخاب کرتا ہے، بیٹھنے میں
بولنے میں، ذوق کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، اگر آپ کسی کی اچھی آخرت دیکھنا چاہتے ہیں، انجام اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ذوق اللہ والوں کی طرف ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوگا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف ہوگا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف ہوگا، صالحین کی طرف ہوگا، اولیاء کاملین کی طرف ہوگا۔ تو جن کو تم اس جانب دیکھو تو سمجھو کہ ان کا انجام کار اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے کی نسبت اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی پہ ہے، اس کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اور جن کو تعصب میں دیکھو، نفرت میں دیکھو، عداوت میں دیکھو، دشمنی میں دیکھو، تو بھانپ لو، جان لو کہ ان کا انجام کار، ان کی آخرت، ان کا دار البقا درست نہیں ہے۔ درست انہی کا ہے جن کا ذوق شوق ہمیشہ اللہ سے اور اللہ سے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا مگر آن قابل جن سے بود، چون بدو پیوست جن سے او شود، یا شاید وہ چیز جنس کو قبول کرنے والی ہے، جب اس جنس سے ملے تو اسی جنس کی ہو جائے۔ تو جو جس جانب مائل ہوتا ہے، ظاہراً آپ کو یوں نہ بھی لگے، ایسا ویسا نہ بھی نظر آئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اسی جنس سے ہوتا ہے، لہذا اس کا میلان بھی اسی جانب ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی طرف میلان اللہ اور اس کے رسول سے نسبت والوں کا ہوگا، عبادت کی طرف، زہد کی طرف، تقوی کی طرف، پارسائی کی طرف، عبادت اور ریاضت کی طرف، ذکر اور اخلاص کی طرف، قلب کی طہارت، دل کی پاکیزگی، روح کی جلا، نفوس کا تزکیہ، قلوب کا تصفیہ، باطن کی پاکیزگی، ظاہر کی طہارت، یہ ساری چیزیں وہی اختیار کرے گا جس کا انتخاب اللہ نے کر رکھا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ور بغیر جنس باشد ذوق ما، مگر مانند باشد جنس را، اور اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا تو وہ شاید ہماری جنس سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے ہمارا ذوق غیر جنس کی طرف ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے گراف سے، اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے گر جائے تو پھر اس کے اندر حیوانیت جنم لیتی ہے، اولئک کالانعام، اور بعض اوقات آدمی ان سے بھی گر جاتا ہے، وحشی اور درندے کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، جو غفلت برتتا ہے تو اس کا انجام کار غافلوں کے ساتھ اور غافلوں کے سبب حیوانوں، درندوں اور وحشیوں جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے وجود سے وہی چیزیں رونما ہوتی ہیں اور وہی چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو جانوروں سے ہوتی ہیں، جو درندوں سے ہوتی ہیں، جو وحشیوں سے ہوتی ہیں، اور جو چیرنے پھاڑنے والے جانوروں سے سرزد ہوتی ہیں۔ مرغرا گر ذوق آید از صفیر، چونکہ جن سے خود نیابد شد نفیر۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، رومی کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی ایسی مجلس میں جا پہنچتا ہے جس کو وہ چاہتا نہیں، جس کو وہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، جس کے ساتھ اس کی نسبت یا اس کا تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس جانب جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے ادراک ہو جاتا ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس میری مجلس نہیں ہے، میرا ذوق
इससे तस्कीन नहीं पाता, मेरा शौक इससे पूरा नहीं होता, मेरा इत्माम और मेरी तकमील इस मजलिस से नहीं होती। तो रूमी कहते हैं मुर्गरा गर ज़ौक आयत अज सफीर, वो जो सीटी बजाने वाला है उसकी आवाज उस परिंदे की सी आवाज है, महसूस होती है, लेकिन होता यह है कि उस परिंदे की आवाज को महसूस करके वो जाता है, जो ही वहां पे पहुंचता है, चूंकि जिनसे खुद न याबद शुद्ध नफीर, जब वहां पे अपनी जिन्स को नहीं पाता, सिर्फ उस आवाज को पाता है, और जिससे वो आवाज निकल रही है वो उसकी जिन्स का नहीं, शुद्ध नफीर, वो उससे नफरत करके दूर भागना शुरू कर देता है। फिर दूसरी एक तमसील कैम करते हैं, तिश्नरा गर ज़ौक आयद अज सराब, चू रसद दरवे गरेजद जोयदाब। फरमाया अगर प्यासे को दूर से सहरा में पानी नजर आता है, आदमी अगर प्यासा हो और प्यास की शिद्दत हो और मैदान में, सहरा में या थल में आदमी सफर कर रहा हो, तो दूर से यूं लगता है कि वो पानी, और आदमी उस जानिब दौड़ता है कि वहां से मुझे पानी मुयस्सर हो जाएगा। लेकिन जब करीब पहुंचता है, चू रसद दरवे गरेजद जो अदाब, जब करीब पहुंचता है तो उसे जो मुशाहदा होता है वो तो रेत का होता है, पानी तो वहां पर मौजूद ही नहीं। फिर वो उस रेत को छोड़ देता है और किसी नदी की, किसी चश्मे की, किसी नहर की और किसी दरिया की तलाश करता है कि मेरी तिश्नगी, मेरी प्यास बुझ जाए और मुझे सैराबी नसीब हो जाए। मुफलिसा गर खुशवन अजर कोलब, लेक आ रुसवा शवद दरदार जरब। फरमाया कि मुफलिस अगर खोटे सोने से खुश होते हैं, मुफलिस अगर खोटे सोने से खुश होते हैं, लेकिन जब वो किसी उस आदमी और उस शख्स के पास जा पहुंचते हैं जिसके पास कसवट्टी होती है और सोने को परखने का, सोने को जांचने का और सोने को देखने का वो आला मौजूद होता है, जब वो उसके साथ उसको लगाते हैं तो खोटा बेकदर हो जाता है। जो रोल्ड गोल्ड है वो बेकदर हो जाता है, बेकीमत हो जाता है, क्योंकि कीमत तो सोने की है, असल कीमत तो सोने की है। तो रूमी कहते हैं मुफलिस बज़ाहिर खोटे सोने से खुश होता है, लेकिन अगर किसी वो जरगर के पास जाए, किसी अहले नजर के पास जाए, किसी साहिब बसीरत के पास जाए, तो वो अगरचे जुबान से और जहरी औराद व वज़ाइफ से वो खुश है, लेकिन उसके बातिन की तस्कीन, तज़यीन, तनवीर नहीं हो रही, तो फिर वो ऐसे की फिर तलाश करता है जिससे उसका कल्ब व बातिन पाक हो जाए, उसका सीना रोशन हो जाए, उसका दिल मुनव्वर हो जाए, उसकी रूह शर्फ याब हो जाए, तो फिर वो ऐसे की तलाश करता है। गोया यहां से जो असबाक मिलते हैं वो ये कि अगर आदमी किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो दर हकीकत उसमें खुद जाके गिरता है, और इसी तरह जो जिस जिन्स का होता है उसका मैलान हमेशा अपनी जिन्स की तरफ और उसी की जानिब होता है जिसकी जिन्स से वो होता है। अगर ज़माने में कोई फसाद, बर्बादी, कत्ल गारत गरी, बरूद, जलाओ, घिराव की बात करता है, तो वो फिल हकीकत उस जिन्स से है, और वो अपने अंजाम कार को अगर इसी दुनिया में देखना चाहता है तो उसका अंजाम गोया के आखिरत में भी उसी तरफ होगा जिसको वो दुनिया में इख्तियार कर रहा है। अगर कोई मोहब्बत की बात करता है, अमन की बात करता है, अखुवत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, रवादारी की बात करता है, इखलास की बात करता है, मेल जोल की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, करीब करने की बात करता है, करीब होने की बात करता है, पासदारी की बात करता है,
دل جوئی کی بات کرتا ہے، اشک شوئی کی بات کرتا ہے، درد بانٹنے کی بات کرتا ہے، درد سمجھنے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لنک اللہ سے بھی مضبوط ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مضبوط ہے۔ پرکھنے کے لیے یہی کسوٹی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔